بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اندر کی لڑائی بہت تیز ہو گئی ہے، 3 ورسز 3 ہو گئی ہے۔ اچھا، میرے بارے میں سب کا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا، میرے اخبار کے اشتہار بند ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ لڑائی اب کس کے اور کس کے درمیان ہے، اور اس میں ایک دو بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہیں۔ مثلاً ملک میں 12 صوبے بنائے جانے کی خبر زیر بحث ہے۔ یہ خبر کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی؟ یہ خبر میرے ہی گھر سے اوریجنیٹ ہوئی۔ میرے صاحبزادے بیرسٹر عمار خوشنود نے ایک کالم لکھا، حرف بغاوت، اور جناب میاں عامر نے، جو میرے پڑوسی بھی ہیں اسلام آباد میں، بالکل دیوار سے دیوار ملتی ہے، اور میرے پروفیشن میں بھی وہ انتہائی اہم ہے۔ اب تک میں آپ کو 2-4 دنوں میں بتاتا رہوں گا کہ کون کون سی بات عمار خوشنود نے حرف بغاوت میں انیشیٹ کی، اور ان سب باتوں کو میاں محمد عامر نے یہ شرف قبولیت بخشا کہ انہوں نے وہی بات آگے بڑھائی۔ ایسے ہی باتوں میں ایک بات چل پڑی کہ پچھلے دنوں وہ جو 3 ورسز 3 ہے، ان میں سے ایک 3 نے چیئرمین سی ڈی اے رنداوا صاحب سے کہا کہ آپ رخصت ہو جائیں۔ تھوڑی سی تاخیر سے ان کا جواب آیا، کیوں؟ اچھا، اس سے پہلے رنداوا صاحب پر بہت سے ملبے ڈالے گئے۔ وہ ملبے کیا تھے، ضرورت ہوئی تو وہ بھی بیان کر دوں۔ بہرحال رنداوا صاحب نہیں گئے۔ انہیں روکا کس نے، ان کی سرپرستی کس نے کی، یہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن یہ 3 ورسز 3 والی سٹوری میں سے ہے۔ اور میں نے بات کی 12 صوبوں کی۔ عمار خوشنود نے 12 صوبوں کی بات نہیں کی، انہوں نے نئے صوبے بنانے کی بات کی، اور میاں عامر نے بھی شاید اسی بات کو آگے بڑھایا۔ اس طرح لگتا ہے کہ اندر ایک بحث جاری ہے۔ بظاہر سب شیر و شکر ہیں، لیکن ایک گھر کے 3 لوگ اور ورسز 3 پیپل۔ بہرحال پتہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، ہوگا وہی جو 3 جو ایک گھر کے ہیں ان کے مقابلے میں دوسروں کو فتح ہوگی۔ جو لوگ میاں محمد نواز شریف کو مانیٹر کر رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف خلیجی ممالک کے اہم ترین سفراء سے ملے۔ یہ سفراء کون ہیں جو اپنی حکومتوں کی طرف سے میاں محمد نواز شریف کی ڈیل کے گارنٹر ہیں؟ لیکن میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ اگلے 10-12 دنوں میں، بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں اس کا رزلٹ نکل سکتا ہے۔ اور جو کام ہمارے ایک دوست جو بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی زبان کسی اور کو نہیں دیتی۔ جو جیتنے والی سائیڈ ہے اس پر پچھلی نگران حکومت کے وزیر اطلاعات شاید ایوان صدر کا سہارا لے کر، یا ان کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ میرے خیال ہے فرت اللہ بابر صاحب کے اوپر کچھ ایسے کیسز بن گئے ہیں کہ وہاں سولنگی صاحب کو بٹھانا ضروری ہو گیا تھا۔ سولنگی صاحب اصل میں پارک کر دیے گئے ہیں اگلے سیٹ اپ تک، اور میرے اخبارات بہت کمپین کرتے رہے ان کے خلاف، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس گروپ میں ہیں جنہیں جہاں وہ پیا کو من بھا گئے۔ اچھا، یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن میرے بیٹے بیرسٹر عمار خوشنود نے اس سے آگے کی، بہت آگے کی باتیں کر دی ہیں، چھیڑ دی ہیں، اور وہ ان دنوں یہاں نہیں ہے، لیکن اس کی باتوں کو قبولیت مل رہی ہے۔ وہ شاید اس وقت جو مین آف آئیڈیاز ہوتا ہے نا، میرا بیٹا، مجھے فخر ہے اس پہ، وہ مین آف آئیڈیاز ہے۔ جو لوگ اس کی چیزیں نہیں دیکھ رہے انہیں یقیناً بعد میں احساس ہوتا ہوگا کہ یہ چیز ہم نے کیوں نہیں دیکھی۔ اس نے بہت ساری بحثیں چھڑی ہیں،
بہت ساری باتیں کہی ہیں، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں میاں محمد عامر صاحب کی طرف سے بیرسٹر عمار خوشنود کی کہی ہوئی باتوں کو آگے بڑھانے پر ناخوش ہوں۔ بالکل ایسا نہیں، میں بہت خوش ہوں کہ بات میرے پہ ہی ختم نہیں ہوئی، مجھ سے آگے بھی چل پڑی ہے۔ اور شاید مجھے کچھ لوگ کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں لیکن اندر ایک ہوا بنایا ہوا ہے، نہ 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 اسے نہ چھیڑا، یہ کھا جائے گا۔ میں فوج کا حامی تھا، فوج کا حامی ہوں، فوج کا حامی رہوں گا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے میری چیزیں بھی غلط طریقے سے انٹرپریٹ کی، ان کی مرضی ہے۔ مجھے کم از کم 20 سے 24 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا۔ اچھا، جنہوں نے پہنچایا وہ شاید اس وقت بائی ڈیفالٹ وہاں تھے، لیکن کوئی زندگی ختم تو نہیں ہو گئی، یہ تو جاری ہے اور جاری رہے گی، اور وہ بھگتیں گے جنہوں نے میری چیزوں کو مس انٹرپریٹ کیا یا میرے بارے میں احکامات کو لنگر آن کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس چکی میں پسیں گے۔